مجھے بہت ساری کالز میسیجز آتے ہیں، لیکن اکثر ایک کال پہ میں بہت انوائے ہو جاتا ہوں. میرا ایکسپیرینس ہے 16 سال کا مارکیٹنگ اینڈ سیلس کا، اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ مجھ سے کوئی بھی بندہ مخاطب ہوگا تو میں سر کر کے بات کرتا ہوں. ایک عادت بن چکی ہوئی. مجھے نہیں پتہ کہ فون کی دوسری طرف کون ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت اسٹرگلنگ ہوتے ہیں اور ان کو بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے جاب کی، یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کروڑ پتی لوگ ہیں، انہوں نے خالی ویزے اپلائی کرنا ہے. تو دونوں صورتوں میں ہماری جو بات چیت ہوتی ہے وہ سر کہہ کے ہی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جس سے میں بہت انوائے ہوتا ہوں ایک سوال کے اوپر، جس میں کوشش کرتا ہوں میں کال کر دوں، یہ سوال ہوتا ہے کہ لوگ جب مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کے پاس کون کون سے ملکوں کے ویزے پڑے ہوئے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہٹس می اکراس مائی مائنڈ سیٹ کہ یہ کیسا سوال ہے کہ جی آپ کے پاس کون کون سے ملکوں کے ویزے پڑے ہوئے ہیں. ہاؤ اٹ ہیپنس. وزٹ ویزے تو کسی ملک کے نہیں پڑے ہو سکتے. ہاں کوئی ورک پرمٹس ہوں اگر، جس طرح رومانیہ کے یا بڑی بڑی ایجنسیز کے پاس ہوتے ہیں. ایجنسی سے میری مراد یہ جو مین پاور کی ایجنسیز ہیں ان کے پاس ویزے پڑے نہیں ہوتے. ان کے پاس ایک اپروول ہوتی ہے کہ یار ہم آپ کے 100 بندے جو ہے ہم ہائر کر لیں گے. تو ویزے ان کے پاس ہی پڑے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ذہن سے نکالیے کہ ویزے کون کون سے پڑے ہوتے ہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. جس دن آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے اس دن آپ جو کنسلٹنٹس کو اپنا لاکھوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں اور میڈیکل کروا کے اپنا ہزاروں روپیہ لوگوں کی جیب میں ڈلوا رہے ہیں، بلیو می کہ آپ کے یہ پیسے ضائع ہونا بچ جائیں گے، اور آپ جو ہوپ آپ کو دی جاتی ہے وہ ہوپ ختم ہو جائے گی. کسی کنسلٹنٹ کے پاس ویزے پڑے نہیں ہوتے. آپ نے اگر جاب کے لیے جانا ہے تو جاب آفر لیٹرز ہوتے ہیں باقاعدہ. اگر کوئی آپ کو کنسلٹنٹ جاب آفر کر رہا ہے ملک سے باہر تو آپ بیورو آف امیگریشن سے اس کی رجسٹریشن چیک کریں. بیورو آف امیگریشن میں جائیں خود، یا اس کی ویب سائٹ پہ چیک کریں کہ بندہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں، لائسنس ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو 90% وہ فیک ہے. یا اگر آپ نے وزٹ ویزا کہیں پر اپلائی کرنا ہے تو وزٹ ویزا میں تو ایمبیسی نے آپ کا سارا کیس دیکھنا ہے، اس میں کسی ایجنٹ کے پاس ویزے پڑے ہوئے نہیں ہوتے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی جس کے ٹاپک پہ بھی آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ویزے کون کون سے ملک کے پڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کسی ملک کا ویزا پڑا نہیں ہوتا، ذہن رکھیے. اور کرنٹلی جو مارکیٹ سنیریو، اگر کسی کمپنی سکسیڈ ہو جاتی ہے کسی بھی دوسری ملٹی نیشنل کمپنی سے یا ابراڈ کسی کمپنی کے ساتھ بزنس ان کے ایک ٹائز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 100 بندے آپ کو دینے ہیں، تو وہ 100 بندے یہاں پہ انٹرویو نہیں کرواتے، وہ 500 بندہ کرواتے، کیونکہ میڈیکل کے پیسے بھی تو بنانے، وہ ریفنڈیبل نہیں ہے. تو وہ تمام تر بچے جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ پیسے دے دیں ہمارے پاس ویزے پڑے ہوئے ہیں، کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ ان کا بیورو آف امیگریشن سے چیک کر لیں. بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جن کا ڈائریکٹ بیورو آف امیگریشن سے رجسٹریشن نہیں ہوتی، لیکن کسی اتھرائزڈ ایجنٹ کے ساتھ ان کی جیویز ہوتی ہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتی. لیکن خدا را پیسے دینے سے پہلے، ایسی حرکتیں کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی ورکنگ ضرور کر لیں، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ پیسے دے دیتے ہیں واپس نہیں ہوتے. اور سب سے بڑھ کر جو ہوپ کا لاس ہوتا ہے وہ لاس جو ہے نا وہ انبیئریبل ہے.